الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات ذات عنہ لشہادات کل صفت انہا غیر الموصوف وہو رب العالمین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی فاطمہ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صلوات بر محمد وأهل بيته گرامی قدر معزز سامعین اکرام، پہلا موقع ہے کہ اس جگہ پہ سرکار امام حسین کے عزاداران کے چہروں کی زیارت کا شرف ہو رہا ہے مجھے، اور یہ سب کچھ میرے بھائی کے توسط سے ہوا کہ آپ لوگوں کی زیارت کا شرف ذات احدیت نے بخشا اور ذکر امام حسین کے لیے میں حاضر ہو گیا۔ لیکن آج کی اس مجلس اعزاز سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے حضرات گرامی کے سامنے سورہ شورا کی آیہ مبارکہ نمبر 13 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ توجہ ہے سارے صاحبان؟ ارشاد رب العزت ہوا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، حبیب دین میں شریعت ہے اور یہ وہی شریعت ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اب اسے آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ وَوَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، یہ وہی شریعت ہے جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی، موسیٰ کو کی، عیسیٰ کو کی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا شریعت کے لیے کہ انہیں وصیت کیا اور آپ کو وحی کی۔ توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی جو میں کرنا چاہتا، انہیں وصیت کی، آپ کو وحی کی۔ اب سب سے پہلی بات مجھ سے یہ پوچھئے کہ یہ وصیت اور وحی میں فرق کیا ہے؟ توجہ بھئی توجہ، دیکھیے اگر میں کوئی جملہ بعنوان وصیت آپ سے کہہ دوں تو آپ پہ واجب ہو جائے گا اس پہ عمل کرنا، چونکہ میری وصیت ہے۔ توجہ ہے سارے صاحبان؟ اچھا دیکھیے، وصیت کے معنی ویسے ہیں نصیحت، لیکن اگر بعنوان وصیت کوئی جملہ کہہ دوں کسی سے تو اس پہ واجب ہو جائے اس جملے کی اطاعت کرنا۔ لیکن وحی جانتے ہو کیا ہے؟ وحی اگر اطاعت کسی کے خمیر میں گوند دی جائے، یا اللہ یہ جملہ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس جملے کو سلیس ہوئے بغیر قبول کیا۔ اگر اطاعت کسی کے ضمیر میں خمیر میں گوند دی جائے وہ ہوتا ہے صاحب وحی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ہوتا ہے صاحب وحی۔ نہیں، پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ ذات احدیت نے ایک مثال دی، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا مِمَّا شَجَرَ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُولِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کہہ رہے میں نے شہد کی مکھی پہ وحی کی۔ توجہ بھائی توجہ، میں نے شہد کی مکھی پہ وحی کی، اور وہ وحی کی کیا؟ میں نے شہد کی مکھی پہ وحی کی، بلندیوں پہ، پہاڑوں پہ، شجروں پہ اپنے گھر بنا، مختلف قسم کے ثمرات سے رس چوس، جو تیرے پیٹ سے شہد نکلے وہ لوگوں کے لیے شفا ہو۔ اللہ اکبر، کوئی جملہ عرض کرنا ہے مجھے حضرات گرامی۔ میں نے شہد کی مکھی پہ وحی کی کہ جو تیرے پیٹ سے شہد نکلے وہ لوگوں کے لیے شفا ہو۔ مختلف مقامات پہ اپنے گھر بنا، درختوں پہ بنا، پہاڑوں پہ بنا۔ اب آپ جب بھی شہد کی مکھی کو دیکھیں گے
تو وہ وہی کر رہی ہوگی جس کی اس کو وحی کی گئی. آپ سلامت رہے میرے سارے دوست. جو میں اس کرنا چاہتا، آپ جب بھی شہد کی مکھی کو دیکھیں گے وہ وہی کر رہی ہوگی جس کی اس کو وحی کی گئی. یا ثمرات سے رس چوس رہی ہوگی، یا اپنا چھتا بنا رہی ہوگی، یا شہد بنا رہی ہوگی. یعنی اس پہ وحی آ گئی، اور جس پہ وحی آ جائے اس کا ایک ایک لمحہ اطاعت الہی میں گزر رہا ہوتا. جس پہ وحی آ جائے اس کا ایک ایک لمحہ اطاعت الہی میں گزر رہا ہوتا ہے. اب میرے رسول نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا میرے رسول کے لیے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. حبیب ان سے کہہ دے میں تم جیسا بشر تو ہوں لیکن مجھ پہ وحی آتی ہے. یا اللہ کچھ کرے. سلامت رہے. میں تم جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پہ وحی آتی ہے، اور جس پہ وحی آ جائے اس کا ایک ایک لمحہ اطاعت الہی میں گزر رہا ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں رہا ہوتا. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں، محمد اگر اٹھے تو وحی الہی، اگر کسی کو اٹھا دے محمد مصطفیٰ اگر اٹھے تو وحی الہی، اگر کسی کو اٹھا دیں تو وحی الہی. محمد مصطفیٰ اگر سوئیں تو وحی الہی، کسی کو اپنی جگہ سلا دے. اللہ اکبر. یار کچھ عرض کرنا چاہ رہے عاصم جوہری آپ سے. یعنی ایک ایک لمحہ اطاعت الہی میں گزر رہا ہوتا ہے. اور دنیا آج تک کہہ رہی ہے کہ قرآن نے تو خود کہا ہے کہ ان سے کہہ کہ میں تم جیسا بشر ہوں. کیا اگلی بات نہیں سمجھ میں آتی؟ یا اللہ کہہ رہے قرآن نے خود کہا قل انما انا بشر مثلکم. تو اگلا جملہ نہیں سمجھ میں آتا. قرآن کہہ رہا ہے یوحی الی، ان سے کہہ مجھ پہ وحی آتی ہے. توجہ کوئی جملہ عرض کرنا ہے. فرق بتانے لگا ہوں آپ پہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن نے کہا ان سے کہہ میں تم جیسا بشر ہوں لیکن میں صاحب وحی ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے. توجہ، اللہ توجہ دلوانا چاہ رہا تھا اس پوری امت کی اس جملے سے کہ تم جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پہ وحی آتی ہے. اب کوئی ہے ہاتھ اٹھا کے کھڑا کرے اور کہے مجھ پہ بھی وحی آتی ہے؟ توجہ ہے. اس دور میں کوئی اور تھا جو کہے مجھ پہ وحی آتی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. اس کا مطلب ہے محمد کہہ سکتے ہیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تم نہیں کہہ سکتے کہ ہم تم جیسے بشر ہیں. بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد کی صلوات. تو جس پہ وحی آ جائے اس کا ایک ایک لمحہ اطاعت الہی میں گزر رہا ہوتا ہے. دیکھو مجھے واپس جانا ہے اس شریعتوں کے موضوع کی طرف، لیکن اب جملہ زبان پہ محسوس کرو. دیکھیے جب بھی کبھی غیر نبی پہ وحی آتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فرشتہ اترتا ہے. محمد عربی پہ تو فرشتہ اترتا ہے وحی لے کے آتا ہے نا. لیکن جب کسی جانور پہ وحی ہوئی ہوگی تو کیا فرشتہ اترا؟ نہیں. اب علماء نے وحی کی کچھ اقسام بیان کی اور وہ قرین عقل ہیں. دیکھیے ایک قسم وحی کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ فرشتہ نہیں اتارتا، اللہ طبیعت میں ڈال دیتا ہے کہ جیسا تجھے کہہ رہا ہوں ویسا کر. توجہ بھائی توجہ. اللہ طبیعت میں ڈال دیتا ہے کہ تمہیں جیسا کہا گیا ہے ویسا کر. شہد کی مکھی پہ فرشتہ نہیں اترا، شہد کی مکھی کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا کہ تمہیں جیسا کہا ہے ویسا کیا کر. توجہ ہے. اب اس پہ فرشتہ نہیں اترا. اب ایسا ہی تو ایک اور کام ہوا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف اللہ نے وحی کی. توجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ نے وحی کی. تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ فرشتہ اترا؟ نہیں.
اللہ نے طبیعت میں ڈالا، اور طبیعت میں ڈالا کیا کہ بچے کو لکڑی کے صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دے۔ توجہ بھئی، آپ بالکل صحیح سماعت فرما رہے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اب یہ مطالب آپ کے سامنے رکھوں۔ اب دیکھیے، فرشتہ نہیں اترا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی یہ فطرت میں، طینت میں ڈالا کہ جیسا تمہیں کہہ رہا ہوں ویسا کر۔ ایک لکڑی کا صندوق لے، اس میں بچے کو بند کر اور پانی میں بہا دے۔ تو بی بی نے ایسا ہی کیا، ایک لکڑی کا صندوق لیا، بچے کو اس میں بند کیا اور پانی میں بہا دیا۔ اور عجیب واقعہ لکھا ہے قصص کی کتابوں نے، کہنے لگے وہ صندوق اس طرف نہیں گیا جس طرف پانی بہ رہا تھا، وہ پانی کے متضاد چلنے لگا، وہ پانی کے متضاد چلنے لگا اور قصر فرعون کے سامنے جا کے خود رک گیا۔ توجہ ہے، قصر فرعون کے سامنے جا کے خود رک گیا۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ لکڑی کے صندوق کو کیسے پتا چلا کہ اسے وہاں تک جانا ہے؟ یہ بے جان چیز ہے لکڑی کا صندوق، لیکن اسے کیسے پتا چلا کہ میری منزل کیا ہے؟ تو بھائی سب نے لکھا، چونکہ نبی اس کے اندر تھا۔ یا اللہ یا اللہ، چونکہ نبی اس کے اندر تھا اس لیے اسے پتا لگ گیا کہ اس کی منزل کیا ہے۔ حد نہیں ہو گئی مسلمانوں کے عقیدے کی؟ اگر لکڑی کا صندوق تھوڑی دیر کے لیے نبی کو اپنے اندر رکھے تو اسے منزل کا پتہ لگ جائے، اور اگر ابو طالب 12 برس کے لیے محمد کو چھپا کے رکھے، صاحبان فکر کی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں حضرات کے سامنے، تو اگر کوئی نبی کو چھپا کے اپنے اندر رکھے، اسے اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے۔ توجہات، لکڑی کا صندوق بہا۔ اچھا لیکن کیسے پتا چلے کہ ام موسیٰ پہ وحی ہوئی ہے؟ توجہ، اب جملہ وہ ہے کہ تم نہیں سمجھو گے تو کون سمجھو گے علی والو؟ کیسے پتا چلے کہ ام موسیٰ پہ وحی ہوئی ہے؟ دیکھیے، جب بھی کوئی عورت کام مافوق الفطرت کرے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی طرف سے کوئی آرڈیننس ہے، کوئی حکم ہے۔ توجہ، مثلا آپ نے کبھی دیکھا کہ 2-3 دن کا بچہ ہو اور کوئی عورت اسے پانی کے حوالے کر دے؟ یعنی فطرت یہ کہہ رہی ہے کہ ماں تو جدا نہیں کرتی ساتھ سے 2-3 دن کے بچے کو، فطرت تو یہ کہہ رہی ہے۔ لیکن جب کوئی فطرت سے ہٹ کے کام ہو رہا ہو، اس کا مطلب ہے اللہ کوئی خاص کام لے رہا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی خاص پیغام دیا ہے اس نے، وحی آئی ہے۔ یعنی وحی سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی مافوق الفطرت کام ہو، اس کا مطلب ہے کہ پیغام آیا ہے، وحی آئی ہے کہ ایسا کر۔ اب آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ 3 دن کے بچے کو ماں نے پانی میں بہا دیا ہو۔ آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ عورت پہ درد زا کی شدت ہو، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہو، وہ اپنا گھر چھوڑے۔ یار کچھ کہہ گیا آصف جوہری آپ سے، آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی درد زا میں عورت اپنا گھر چھوڑے اور کسی اور کے گھر چلی جائے۔ علی کی ماں نے اپنا گھر چھوڑا، کعبے کی طرف گئی، بتانا یہ چاہ رہی تھی جیسی ام موسیٰ پہ وحی ہوئی ویسے علی کی ماں پہ وحی ہوئی۔ تو وحی انبیاء کے علاوہ بھی ہوئی۔ بسم اللہ، جملہ بدل کے کہوں، بڑے لوگوں کی ماؤں پہ بھی وحی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ کچھ کہہ۔ تو یہ وہی شریعت ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی، آپ کو وحی کی۔ توجہ ہے، یاد ہے بازو توجہات، کوئی جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیے، یہ وہی شریعت ہے
جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی، ابراہیم علیہ السلام کو کی، موسیٰ علیہ السلام کو کی، عیسیٰ علیہ السلام کو کی. یعنی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شریعت محمدی کوئی نئی شریعت نہیں ہے، تھوڑی سی امینڈمنٹ اور تبدیلیوں کے ساتھ اللہ نے وہی پیغامات جو ہیں اس امت تک پہنچائے. لیکن اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پالنے والے اگر یہ وہی شریعتیں ہیں تو یہ آدم پہ ختم کر دے، نوح علیہ السلام پہ ختم کر دے، یہ شریعتوں میں تبدیلیاں کر کے آگے کیوں بھیج رہا ہے؟ اور ضرورت کیا پیش آئی شریعتوں کو آگے بڑھانے کی؟ بتاؤں؟ توجہ دیکھیے، ہوتا یہ ہے شریعتیں وہ بھی کامل تھی جو پہلے آئیں، لیکن ہو کیا رہا تھا؟ توجہ، آپ جیسا سماعت فرما رہے ہیں اس لیے میں ویسا عرض کرنے لگا ہوں. ہوتا کیا تھا؟ دیکھیے، آپ نے بچے کے لیے ایک لباس سلوایا، چھوٹے بچے کے لیے ایک لباس سلوایا، لباس بہت خوبصورت تھا، پھٹا بھی نہیں تھا، بچہ بڑا ہو گیا. جو ہے یار سارے صاحب والے بھائی، لباس پھٹا بھی نہیں تھا، بہت کامل تھا، لیکن بچہ بڑا ہو گیا. آپ نے ایک اور لباس اسے سلوا کے دیا، لباس وہ بھی بہت اچھا تھا لیکن بچہ اور بڑا ہو گیا. اچھا، لباس پھر اس کے لیے سلوایا، بچہ اور بڑا ہو گیا. اب ایک مقام یہ آئے گا کہ اس کا قد رک جائے گا. یا اللہ، کچھ کہنا چاہ رہا ہے آصف جوہری. اب جو لباس سلوایا جائے گا اس کے لیے کافی ہو جائے گا. آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ تک عقل انسانی کا قد بڑھ رہا تھا. یا اللہ، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے. عقل انسانی کا قد بڑھ رہا تھا، لیکن محمد مصطفیٰ کی شریعت اتنی کامل شریعت ہے کہ کائنات میں اب جتنی بھی ترقی ہو جائے محمد کی شریعت اس پہ پورا اترے گی. یار یہ پیغام اگر میرے دوستوں نے لیا ہو، ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. اس لیے شریعتیں آگے بڑھتی رہی اور محمد مصطفیٰ تک ختم ہوئی. بسم اللہ، ماشاءاللہ. ایک اور خاص بات ہے میرے نبی کی شریعت کی، بسم اللہ، کہ میرا نبی خاتم النبیین بنایا اللہ ہے. ایک اور خاص بات ہے، واضح کروں گا تو آپ سے دعا لے لوں گا. ایک اور ایسی خاص بات ہے، خدا کی قسم میں ذرہ برابر کوئی مبالغاتی جملہ کہنے کا عادی نہیں ہوں ممبر سے. اور ویسے بھی الحمدللہ قوم شیعہ کا یہ معیار ہے، ہمارا عقیدہ، کوئی عقیدہ اگر قرآن سے تضاد کر جائے تو ہم اسے دیوار پہ دے مارتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. دیکھیے، ایک اور خاص بات ہے میرے نبی کی نبوت کی، کہ نبوت تمام ہو گئی میرے نبی پر. حضرت نوح پہ تمام نہیں کی، حضرت عیسیٰ پہ تمام نہیں کی، حضرت ابراہیم پہ تمام نہیں کی. جملہ کہوں اگر برداشت ہو جائے تو؟ آپ کو تو ہوگا لیکن آواز تو بہت دور تک جا رہی ہے، اور میرے پاس 101 دلائل ہیں ہر چیز کے، بطفیل محمد و اہل بیت محمد. لیکن اب جملہ سنیے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، میرے نبی پہ کیوں اختتام ہوئی. اگر علی جیسا جانشین نوح کو مل گیا ہوتا، جیسا عہدہ کسی اور نبی کے بعد آنا ہوتا تو نبوت وہاں پہ تمام ہوتی. دلیل کیا ہے؟ توجہ، نبوت دین لاتی ہے، امامت دین بچاتی ہے. جب اللہ نے دین بچانے کا اہتمام کر لیا، یار آپ سلامت رہے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے، جب دین بچانے کا اہتمام کر لیا نبوت تمام ہو گئی. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا؟ نہیں، دلیل قرآن سے لیتے ہیں. توجہات، یہ کب تک نبی آتے رہیں گے؟
جب تک وحی آتی رہے گی. اللہ اکبر. وحی کے معنی ہے خبر. موضوع تو یاد ہے نا, میں وحی پہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیے وحی کے معنی ہے خبر, لیکن ایسی خبر جسے یا دینے والا بالکل صحیح جانتا ہو یا لینے والا بالکل صحیح جانتا ہو. ایک ایسی خبر, توجہ ہے. اچھا دیکھیے وحی کے معنی کیا ہے؟ خبر. اور نبی کب تک آئیں گے؟ جب تک اللہ کے پاس دین کی خبریں ہیں. اللہ اکبر. یعنی جب تک اس کے پاس پیغامات ہیں نا اس امت کے لیے, تو نبی آتے رہیں گے. جب پیغامات کا سلسلہ تمام کر دے گا, نبوت تمام ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. یعنی جب تک اللہ کے پاس دین کی خبریں ہیں نبی آتے رہیں گے, اور جب دین کی خبریں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ نبوت تمام ہو جائے گی. اب یہاں تو سارے شیعہ سنی دوست متفق ہیں کہ ادھر علی کی مولایت کا اعلان ہوا, آخری وحی کیا آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ تھی آخری وحی. پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں آخری خبر علی کی مولایت کی تھی. سارے صاحبان فکر کی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یعنی ہر بندے نے قبول کیا, ہر مفسر نے کہا کہ یہ آخری وحی ہے, اور وحی جب ختم ہو جائے گی, توجہ ہے, نبوت تمام ہو جائے گی. اب دوسرا خاصہ کیا ہے میرے نبی کی نبوت کا؟ علی کی مولایت. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک خاصہ تو یہ کہ کائنات تک کمپیٹ کرے گی, یعنی کوئی بھی ترقی ہو جائے شریعت محمد مصطفیٰ اس پہ پورا اترے. دوسرا خاصہ کیا ہے؟ علی کی مولایت. یعنی اللہ نے اپنے دین کو لاوارث نہیں چھوڑا. یہی تو تضاد ہے میرے دوستوں. ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہم لاوارث دین کو منحوس دین سمجھتے ہیں. توجہ ہے, اللہ نے اپنے دین کو لاوارث نہیں چھوڑا. دیکھیے 1,24,000 کی محنت کروائی اس نے. کیا اس لیے کہ بعد از محمد دنیا افتراق میں چلی جائے, مسالک بن جائیں؟ کوئی تو اہتمام کیا ہوگا. توجہ ہے, کوئی تو اہتمام کیا ہوگا ذات احدیت نے. ارے حد تو یہ ہے, یہ چیز عقل پہ پوری نہیں اترتی کہ سب پہ چھوڑ دیا ہو دین. کیوں؟ آپ کسی ریڑھی بان کو دیکھ لیں, کسی ٹھیلے والے کو دیکھ لیں, کوئی سبزی بیچتا ہے, کوئی پھل بیچتا ہے, وہ اگر کہے نا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, تو کسی نہ کسی کو کہہ کے جاتا ہے ذرا دیکھنا یار نقصان نہ ہو جائے, یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے. یعنی ایک ریڑھی بان کو اتنی عقل ہے کہ میری اس پہ محنت لگی ہوئی ہے, اور کسی نہ کسی کو چھوڑ کے جاتا ہے. اور جو 1,24,000 کی محنت کروائے وہ آپ پہ کیسے چھوڑ کے جائے گا؟ جو ہے یار سارے صاحبان پہ, یار ہم میرے دوستوں, میرے عزیزوں, ہم کوئی نعرہ حیدری کے لیے غدیر پڑھتے ہیں؟ نہیں, عالم اسلام کا سب سے بڑا پیغام ہے. عالم اسلام کا سب سے بڑا پیغام ہے. تحفظ دین کا نام ہے, اتمام نعمت کا نام ہے. توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. شریعتوں کے تکمیل کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. شریعتوں کے اختتام کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. مولایت کا اعلان کوئی عام نہیں ہے. دین کے وارث کا نام ہے خدیر. یا اللہ مجھے طاقت دے کہ میں اب جملہ کہوں. نہیں, خدا کی قسم اس ذات واجب نے مجبور کیا ہر شخص کو علی کو ماننے کے. میں جملہ پھر دوہرا رہا ہوں,
کہ میں مبالغاتی گفتگو کرنے کا قطعاً عادی نہیں. اگر ہمارے پاس قرآنک آرگیومنٹ نہ ہو تو ہم یہ گفتگو نہ کریں. توجہ. مجبور کیا اس کائنات میں ہر ایمان لانے والے کو کہ وہ علی کو مانے. اچھا کس طرح مجبور کیا؟ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا. دین میں شریعت ہے. اب اللہ نے دو لفظ دیے, دین اور شریعت. تھوڑا سا ساتھ دینا, میں نے کوئی جملہ کہنا ہے تم سے. دو لفظ دیے اللہ نے, دین اور شریعت. اب یہ دین اور شریعت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے دین جو ہے نا, دین جو فرق اصول اور فروع میں ہے وہی فرق دین اور شریعت میں ہے. اور آسان کروں, دین ہوتا ہے عقیدہ, شریعت ہوتی ہے اعمال. نہیں, اور واضح کر لیتے ہیں اس بات کو. دیکھیے ہمارے اصول میں کیا ہے؟ توحید ہے, عدل ہے, نبوت ہے, ٹھیک ہے نا, قیامت ہے. ایک پہلو خود چھوڑ رہا ہوں, ابھی ڈسکس نہیں کروں گا, توجہ ہے. ایک پہلو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہوں اور جب اس پہ لاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. اب یہ ہے اصول میں. اور شریعت میں کیا ہے؟ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خمس ہے, جہاد ہے, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, تولا ہے, تبرہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے فروعات ہیں. یعنی دین ہے عقیدہ, شریعت ہے اعمال, ہے نا. اب دین اور عقیدے میں اور شریعت میں فرق کیا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, توحید. توجہ ہے سارے صاحبان, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے, یکتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے توحید پہ. اچھا دوسری طرف کیا ہے؟ نماز. نماز پڑھ کے دکھانی پڑتی ہے چونکہ عمل ہے. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کو, یعنی عمل وہ جو کر کے دکھانا پڑے. اچھا دوسری طرف پھر عقیدہ ہے کہ اللہ عادل ہے, وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور دوسری طرف کیا ہے؟ روزہ. یہ عمل ہے, یہ کر کے دکھانا پڑتا ہے. شریعت کے اعمال کیا ہیں؟ جو بجا لانے پڑے, جو کرنے پڑے. توجہات, مجھے کوئی جملہ عرض کرنا ہے. اب آگے چلیے, آگے ہے نبوت. 1,24,000 نبی آئے, میرا نبی خاتم النبیین ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. توجہ توجہ. اب آگے بڑھیے, دوسری طرف زکوٰۃ ہے, خمس ہے, حج ہے, جہاد ہے. یہ سارے اعمال وہ ہیں جو کر کے دکھانے پڑیں گے. اب پھر ادھر آئیے ذرا, قیامت ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ یہاں جو اعمال کر کے جائیں گے بروز حشر اس کی پرسش ہوگی, سوال ہوگا. قیامت پہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. دوسری طرف حج ہے, یعنی صاحب استطاعت ہوتے ہوئے ہمیں حج کرنا پڑے گا, یہ کر کے دکھانا پڑتا ہے. تو شریعت کے اعمال وہ ہیں جو کر کے دکھانے پڑتے ہیں, تولا کر کے دکھانا پڑتا ہے. دشمنوں پر لعنت, نبی سیدات النساء العالمین کے دشمنوں پر لعنت. حسینیت حسینیت, یزیدیت یزیدیت, نعرہ حیدری. توجہ ہے سارے صاحبان فکر. ایک طرف اعمال اور دوسری طرف عقیدہ. توجہ دیکھیے, لیکن فرق بیان کروں گا تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے مجبور کیسے کیا ہے علی کی امامت کو منوانے کے لیے. توجہ. آپ نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, اگر کسی سے قصدن یا غیر قصدن نماز رہ گئی اللہ سزا دے گا, تم نے واجب چھوڑا, لیکن تمہیں کافر نہیں کہے گا. توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی. ہاں اگر کوئی وجوب نماز کا ہی انکاری ہے کہ نماز نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو وہ کفر کی حالت میں ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی سے رہ گئی, انسان ہے, توجہ ہے, اللہ سزا تو دے دے گا واجب چھوڑنے پہ, کافر نہیں کہے گا. اچھا
روزہ رکھ لیا اور باقی چیز اگر کوئی کمی رہ گئی تو تمہیں کافر نہیں کہے گا، سزا دے گا. لیکن ذرا دین کی طرف آؤ. دین کی طرف کیا ہے اس میں؟ اگر اللہ کو ایک نہ مانا کفر. یا اللہ کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے. اگر اللہ کو ایک نہ مانا کفر، اگر اسے عادل نہ مانا کفر، نبی کی نبوت سے انکار کر دیا کفر، اللہ کی قیامت سے انکار کر دیا کفر. ادھر اگر نہ مانا تو سزا. میں نے امامت کو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا تھا کہ اللہ نے مجبور کیا ہے علی کو منوانے کے لیے. علی کی مولایت کو اور امامت کو اللہ نے شریعت میں نہیں رکھا، دین میں رکھا. کیسے دین میں رکھا؟ قرآن بتائے گا الیوم اکملت لکم دینکم. دینکم قرآن کہہ رہا ہے آج دین مکمل ہوا. علی کی مولایت دین ہے، اور اگر دین میں سے کچھ چھوڑا کفر. سارے صاحبان اللہ ہے فورس کیا ہے اس نے کائنات کے ہر مسلمان کو کہ اسے مانو. علی کی مولایت پہ اللہ نے کہا دین مکمل کیا ہے. دین. یا اللہ کچھ کہہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے. میں نے کہا ہمارا کوئی عقیدہ قرآن سے تضاد کرے تو ہم چھوڑتے ہیں. ہم نے کیوں اصول دین میں رکھا ہے امامت کو؟ چونکہ دین مکمل ہوا ہے. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے. بھائی دیکھیے رکھا دین میں. پالنے والے اگر شریعت میں رکھ دیتا تو کیا ہو جاتا؟ آپ نے خوب توجہ کی ہے اس لیے دل چاہ رہا ہے یہ باتیں کر دوں. شریعتوں کے اختتام کا نام ہے ولایت علی. تکمیل دین کا نام ہے مولایت علی. تکمیل دین کا نام ہے امامت علی. توجہ. اگر شریعت میں رکھتا تو کیا ہوتا؟ اگر آپ نے نماز پڑھی اور روزہ چھوٹ گیا تو کیا نماز کا ثواب بھی لے جائے گا؟ نہیں. ایک چیز کی جزا دے گا، دوسری کی سزا دے گا. اور حساب کتاب بھی اسی چیز میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، صاحب استطاعت ہوتے ہوئے اگر آپ حج پہ نہیں گئے تو اس کی سزا دے سکتا ہے. ان دونوں کی جزا. اور حساب کتاب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام اتنا کیا ہے اور یہ اتنا کیا ہے. یہ حساب کتاب تو چیزوں میں ہوتا ہے نا. توجہ ہے. اسی لیے اعمال میں ہوگا. حالت کفر میں کیا ہوا تو ہر عمل کفر ہے. یار کچھ کہہ گیا آصف جوہری آپ سے. جو ہے سارے صاحبان فکر کی. اچھا بھئی آپ نے تھوڑا سا شریعت کو دیکھا، اعمال بجا لائے، نماز پڑھی، لیکن روزہ چھوٹ گیا. اللہ نے جزا بھی دی، سزا بھی دی. اچھا آگے بڑھے ہم نے روزہ بھی رکھ لیا، نماز بھی پڑھ لی، زکوٰۃ بھی ادا کر دی، حج نہیں کر سکے صاحب استطاعت ہوتے ہوئے. باقی چیزوں کی ہمیں جزا ملی اور اس کی ہمیں سزا مل گئی. توجہات. اگر علی کی مولایت کو وہ رکھتا شریعت میں تو ہمارے کچھ دوست کہتے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، اگر علی کو نہ بھی مانا باقی چیزوں کا ثواب تو مل جائے گا. اس نے اسے دین میں رکھ کے بتایا کہ اگر اسے نہ مانا نماز منہ پہ، روزے منہ پہ. جو ہے یار سارے صاحبان فکر بھی جو درس کرنا چاہتا ہے. اس نے فورس کیا ہے انسانیت کہ علی کو تسلیم کرے. پھر کہہ رہا ہوں ہم کوئی پاگل نہیں ہیں
کیا ہم میں فلاسفرز نہیں ہیں؟ کیا ہم میں اسکالرز نہیں ہیں؟ کیا ہم میں دانشور لوگ نہیں ہیں؟ ہمارے پاس ہی تو ہیں۔ ہمارے پاس علماء ہیں، ہمارے پاس فقہا ہیں، ہمارے پاس اسکالرز ہیں، ہمارے پاس دانشور ہیں، لیکن ہماری ہر تان علی پہ آ کے کیوں ختم ہوتی ہے؟ توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی؟ کوئی تو وجہ ہے نا۔ ہم علی توجہ یا یہ جملہ آپ نے محسوس کرنا میں جو کہنے لگا ہوں۔ ہم علی کو عقیدت نہیں سمجھتے، ہم علی کو دینی حقیقت سمجھتے ہیں۔ یا اللہ کچھ کہہ کے آصف جوہری آپ سے، علی فقط کوئی عقیدت کا نام ہے؟ نہیں، علی ایک حقیقت کا نام ہے۔ جس طرح توحید عقیدت نہیں حقیقت ہے، جس طرح رسالت کوئی عقیدت نہیں ایک حقیقت ہے، اس طرح علی کی امامت کوئی عقیدت نہیں حقیقت ہے۔ جو ہے یار سارے صاحبان فکر کی طرف سے ہم نے حصول نعرہ حیدری کے لیے نہیں پڑھا غدیر، ہم نے دین سیکھنے کے لیے لیا غدیر، ہم نے محمد سمجھنے کے لیے لیا غدیر۔ یا اللہ کچھ کہہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے، ہم نے تو دین اسلام کو من و عن جیسا نبی نے پہنچایا تھا ویسا سیکھنے کے لیے لیا غدیر۔ پیغمبر اسلام نے کہا من کنت مولا فہذا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ لیکن ساری دنیا نے تسلیم کیا کہ ہاں پیغمبر نے ایسا کہا ہے، لیکن اس سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ بعد از پیغمبر حاکم علی ہوں گے۔ یہی کہتے ہیں ہمارے دوست، وہ کہتے ہیں کہ بس پیغمبر تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جس کا میں دوست اس کے علی دوست۔ مولا کے معنی کیا ہوئے؟ دوست معنی کرتے ہیں نا۔ اس پیغام کی طاقت کو کم کرنے کے لیے مولا کے معنی کرتے ہیں دوست۔ پلے باندھنا میری آج اس بات کو، حوالوں کے انبار لگاؤں گا، یہ جو روایت تمہارے سامنے پڑھنے لگا ہوں، توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کے معنی کی طاقت کو کم کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ دوست۔ کہ پیغمبر نے بس یہی تو کہا تھا جس کے علی دوست، جس کا میں دوست اس کے علی دوست۔ مولا کے معنی کچھ بھی ہوں دوست نہیں ہوتے۔ ہاں مولا کے معنی کچھ بھی ہوں دوست نہیں ہوتے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ جملہ میں نے بہت بڑی زبان سے لیا ہے، خلیفہ دوم سے لے رہا ہوں جملہ، توجہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جملہ لینے لگا ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ جب علی کی مولائیت کا اعلان ہوا تو اٹھ کے کہنے لگے بخن بخن لک یا علی اصبحتا و مسیتا مولایا و مولاہو کل مومن و مومنات۔ علی آپ کو مبارک ہو، آپ ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے، آپ ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے۔ اگر مولا کے معنی دوست ہوتے تو ایک عورت کے ساتھ مومن کا رشتہ بہن بھائی کا تو ہو سکتا ہے، دوستی کا نہیں ہو سکتا۔ ہماری نہ مانو ان کی تو مانو، توجہ ہے یار۔ اس پیغام کی طاقت یہ ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے
علی کی مولائیت کا اعلان کیا نا، تو اکیلا خود کو اور علی کو مولا نہیں کہا. اگر آپ زندگی مہلت دے تو وہ خطبہ پڑھے میرے رسول کا. رسول خدا فرماتے اللہ مولا، یا اللہ، اللہ مولا وَأَنَا مَوْلَاهُ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا. اللہ تمہارا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. کیا کہہ رہے تھے؟ کہ میں مومنین کا مولا ہوں. اب جو علی کو مولا نہ مانے پریشان نہ ہوا کرو، کیونکہ محمد کہہ رہے تھے میں مومنین کا مولا. آپ سلامت رہیں. بس ذاکر صاحب کی تشریف لے آئے، بلند ترین صلوات پڑھیے. بس ایک جملہ اور اس کے بعد میں مسائل کی طرف چلا جاؤں گا. دور وہ ہو یا آج کا، بڑی دنیا ایسی تھی جنہوں نے مولا تسلیم نہیں کیا. بکھری ہوئی امت علی کا انکار ہے. مسالک کا آغاز علی کا انکار ہے. نہ کائنات میں مسالک بنتے نہ امت بکھرتی اگر اس کا دامن تھامتے جس کا دامن محمد نے پکڑوایا تھا. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، پھر کبھی زندگی نے مہلت دی. بہت کچھ ہے اس پہ کہنے کو، لیکن ذکر اس شہزادے کا ہے جی بھر کے فضائل اور مصائب سنیں گے آپ میرے بعد. ذاکر صاحب تشریف لے آئے، لیکن کیا کروں، رونے کے دن ہیں اور ذکر اس شہزادے کا کرنا ہے جو کربلا میں یوں تو سب سے چھوٹا ہے لیکن قد میں سب سے بڑا ہے. اجرکم اللہ. تم نے ہائے کی اور گریا ہو گیا. یہ ہائے ہی تو حق کے گریا. حضرت یعقوب کہتے ہائے میرا یوسف، اس ہائے میں خود گریا ہے. بس جب انسان کوئی تحریر لکھتا ہے نا تو اس کے آخر میں ایک نقطہ لگاتا ہے، اور اس تحریر کا مطلب، اس نقطے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تحریر ختم ہو گئی. انگریزی میں جسے تم فل سٹاپ کہتے ہو، تحریر لکھ کے ایک نقطہ لگاتا ہے. کربلا میں جو حسین تحریر کر رہے تھے اس نقطے کا نام علی اصغر ہے. اجرکم من اللہ. بس میں نے چند دیر پڑھنا ہے. خدا کی قسم یہ وہ بچہ ہے کہ جب قافلہ حسینی چلا تھا نا تو بچہ اپنی بہن کی گود میں تھا جس کا نام سغرا ہے. بچہ بہن کی گود میں تھا اور قافلہ حسینی نہیں چل رہا تھا. ایک مرتبہ مولا حسین نے جناب عباس سے پوچھا، کہا عباس یہ قافلہ رکنے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا سغرا کے پاس اصغر ہے اور کسی کے پاس آ نہیں رہا. ایک مرتبہ امام حسین نے جناب سکینہ کو بھیجا، کہا بھیا کو لے کے آئیے. جناب سکینہ گئیں لیکن بچہ آیا نہیں. جناب ام رباب کو بھیجا، کہا اپنے لال کو لے کے آئیے. بی بی گئیں لیکن بچہ آیا نہیں. ایک مرتبہ حسین خود گھوڑے سے اترے اور چلے جناب سغرا کے پاس. اللہ جانے بچے کے کان میں کیا کہا. بچہ ہمک کے اپنے بابا کی گود میں آیا اور بی بی نے کہا بابا لے کے تو جا رہے ہو اصغر کو، لیکن یہ تو بتاؤ اسے کہا کیا ہے. کہا بیٹی بس اتنا پوچھا ہے، اصغر کیا تیر کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا. اجرکم من اللہ. بس ایک جملے اصغر کیا تو تیر کھانے کے لیے میرے لال پیدا نہیں ہوا. بس اصغر ساتھ چلے. کتنے ماہ ہیں اصغر کی عمر؟ ذرا رجب سے لے کر محرم تک گنو تو 6 ماہ بنتے ہیں. 28 رجب کو قافلہ چلا تھا حسین کا.
یہ وہ بچہ ہے جس کی کل جتنی بھی عمر ہے وہ سفر میں کٹی ہے. اجرکم من اللہ. تم نے یہ جملہ سمجھ لیا؟ اجرکم من اللہ. بس جب آن محمد گئے، جب علی اکبر گئے، جب عباس چلے گئے، جب شہزادہ قاسم چلا گیا، ایک مرتبہ حسین نے جناب ام رباب سے کہا کہ رباب لاؤ شاید میں اس بچے کو پانی پلا سکوں. امام ہے نا، لفظ شاید استعمال کیا، کہ شاید میں اس بچے کو پانی پلا سکوں. ایک مرتبہ حسین نے بچے کو گود لیا، آخری جملوں کے قریب ہوں، حسین نے بچے کو گود میں لیا اور چلے فوج اشکیا کی طرف. بچے پہ آبا کا سایہ کیا ہوا تھا حسین نے، اور ایک مرتبہ فوج اشکیا سے مخاطب ہو کے کہنے لگے دیکھو تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اس بچے کو 2 گھونٹ پانی سے سیراب کرو. اب جب کہا نا سیراب کرو تو ایک جواب آیا، بڑا مشہور جواب ہے. کہتے حسین پانی خود پینا چاہتا ہے، نام بچے کا لے رہا ہے. اگر یہ بچہ اپنی زبان سے پانی مانگے تو ہم دیں گے. پتہ ہے حسین بادشاہ نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ ننھے بچے کو کربلا کی گرم ریت پہ لٹایا اور بچے کا چہرہ فوج اشکیا کی طرف کیا. اصغر نے سوکھی ہوئی زبان کو باہر نکالا. یہ وہ منظر تھا جب فوج اشکیا خود رو رہی تھی. جب یہ فوج اشکیا نے منظر دیکھا تو رو رہی تھی. ہرملا کو حکم ملا ایسا نہ ہو کہ بغاوت ہو جائے، حسین کے کلام کو قطع کر دے. بس ہرملا نے تیر جوڑا، علی اصغر کی طرف چھوڑا، بچے کے گلو میں لگ کے حسین کے بازو میں پیوست ہوا. اور مورخین نے لکھا کہ وہ تیر اتنا بڑا تھا اگر حسین کا بازو نہ ہوتا جہاں تک تیر جاتا. لعنت اللہ علی الاعداء الحسین.